اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک محترمہ ہیں، وہ آپ کا ویڈیو بہت زیادہ دیکھتی ہیں، تو یہ مسئلہ جاننا چاہتی ہیں کہ ہماری شادی کی مدت 2 سال گزر گئی ہے، اور 2 سال کی مدت میں جب سے میری شادی ہوئی ہے جب سے اب تک میرے شوہر کے جو تعلقات ہیں جسمانی طور پہ اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور میرا مطلب جو ہے دل نہیں بھرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی ایسا راستہ بتائیں، یا ویکنس زیادہ ہے یا کمزوری، مجھ سے طلاق لے لیں یا اس کا علاج کروائیں؟ دیکھیے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عورت، ایک صحابیہ تھیں، اور ان کا نکاح کسی شوہر کے ساتھ ہوا، لیکن کسی بات پر شوہر نے صحابیہ کو طلاق دے دی، اور انہوں نے دوسرے عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے، کسی دوسرے آدمی سے انہوں نے نکاح کر لیا، اور وہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت اور پیسہ اور کسی بات کی کمی نہیں، لیکن اس نے آ کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو کر اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرا پہلے شوہر تھا تو اس کے پاس زیادہ کھانے پینے کی چیزیں اور میرے لیے اور تمام چیزیں کھانے پینے کی، اور میرے رزق فراخ نہیں تھا اور تنگی تھی رزق کے طور پر، لیکن میں جسمانی اعتبار سے اس سے میں مطمئن تھی، لیکن اب میں نے جس سے شادی کی ہے اس کے پاس پیسہ دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں مطمئن اس سے نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شوہر سے طلاق لے کر، خلا لے کر پہلے والے شوہر کے پاس چلی جا۔ تو کیونکہ مقصد نکاح جو ہے، تو اگر کسی شوہر کے اندر کمزوری ہے تو اس کو تو چاہیے کہ اس کا علاج کرائے، اور بیوی کو چاہیے کہ اس کو پہلے اس سے علاج کرائے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے بہت زیادہ دوائیں کھا لیں، بہت زیادہ علاج کرا لیا، تو عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ غلط راستوں پر آ جاتی ہیں، تو اس سے زنا جائز نہیں ہو جائے گا، یہ مجبوری ہے۔ تو یہاں پر اسلام یہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ شوہر سے سیٹسفائی نہیں ہیں تو آپ شوہر سے علیحدہ ہو جائیں، شوہر سے علیحدہ ہونے کے بعد آپ عدت گزار کے جس شوہر سے دوسرے مرد سے چاہیں نکاح کر لیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اگر شوہر کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہے تو آپ کسی دوسرے مرد سے تعلقات قائم کرنا یا کسی دوسرے آدمی سے کے ریلیشن میں آ جانا، اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ کچھ عورتیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے آگے مجبوری ہے، تو دیکھو مجبوری ہے تو آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں، آپ اس سے الگ ہو جائیں، لیکن گناہ کے قریب نہ جائیں۔ اور اگر کوئی کسی شوہر کے اندر ایسا مسئلہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، اور اگر علاج سے بھی اس کو کسی طرح کا فرق نہیں پڑ رہا ہے تو میں یہی کہوں گا جو اسلام شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایسی عورت کو چاہیے کہ اگر وہ مطمئن نہیں ہے اور اس کے یعنی کہ وہ ازواجگی جو زندگی ہے اور جو تعلقات ہیں، اگر فزیکل ریلیشن کے بغیر اس کا رہنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو پھر وہ گناہ کے قریب نہ جاتے ہوئے پھر وہ خلا لے کر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، اور جس کے ساتھ بھی یعنی کہ پھر وہ نکاح کر سکتی ہے، خلا لے لے، اور اس کے بعد جو بھی یعنی کہ عدت وغیرہ کے بعد وہ جہاں دوسری جگہ چاہے نکاح کر لے، لیکن اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ زنا کے قریب جائے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت گندا برا عمل ہے، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے پھر آخرت میں وہ جہنم ہے۔ تو اس لیے گناہ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو مقصد نکاح ہے اگر وہی حل نہیں ہو رہا ہے کسی شوہر کا بیوی کا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو نکاح کا مقصد ہے وہی فوت ہو گیا۔ تو بہرحال اور ان کو صاحبہ کو چاہیے کہ تھوڑی اور اپنے شوہر کو دیکھ لیں، تھوڑے دن اور صبر کر لیں اور دیکھ لیں، اگر شوہر ٹھیک ہو جائیں اچھی طرح سے، اور اگر ان سے سیٹسفیکشن ان کو حاصل ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طاقت و قوت کو واپس کر دے۔ اور یہ اکثر و بیشتر ہوتا جب ہے جب انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، بعض مرتبہ یہ اکثر و بیشتر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کمزوری آتی ہے نا، یہ انسان کے خود کے کیے ہوئے عملوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، کہ انسان جو برائی کرتا ہے اور بہت زیادہ گناہوں میں پڑا رہتا ہے، اور شادی سے قبل جو اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جو اس میں تباہی آئی ہے وہ موبائل کے ذریعے سے آئی ہے۔ موبائل کے ذریعے سے انسان